إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواہ مسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے میں اسلامی سال کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی، تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور کس طرح اسلامی کیلنڈر طے ہوا، یہ باتیں آ گئی ہیں. محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت والا کہا ہے. قرآن کریم کی آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے طے کیے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک کتاب اللہ میں جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، 12. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے احترام والے. نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذی قعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، اور نمبر 4 محرم. عام مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام ہوگا. اس عقیدے کے اصلاح کی ضرورت ہے. محرم کا مہینہ اللہ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قابل احترام. منہا 4 حرم، قرآن کہہ رہا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق کی خاطر اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، اپنے ساتھیوں کو قربان کر دیا، یہ ایک واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آ گیا. محرم کے مہینے کی عظمت، محرم کے مہینے کی فضیلت، محرم کے مہینے کی برتری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، 12 مہینے طے کیے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کو عظمت والا بنایا. محرم یہ عربی کا لفظ ہے، محترم کے معنی میں، عظمت والا ہونا، قابل احترام ہونا. زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. آپس میں ہزارہا مخالفتیں اور سازشیں ہونے کے باوجود محرم کے مہینے میں آپس میں لڑائی جھگڑے کو وہ ناجائز اور حرام سمجھا کرتے تھے. محرم کے مہینے میں وہ لڑائی جھگڑوں سے رک جایا کرتے تھے، باز آ جایا کرتے تھے. اس لیے
ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اپنے اس عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ محرم کا مہینہ جس دن سے آسمان و زمین بنائے گئے ہیں اسی دن سے قابل احترام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس میں احترام نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ایک اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت حق کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی خاطر آپ نے جان دی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے، ورنہ محرم کے مہینے کا روزہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے مسلمان محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور روایت میں ہے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی پھر اختیار دے دیا گیا۔ اور یہ تو اسلام کی بات ہے، اسلام سے پہلے بھی اگر تاریخی حیثیت سے ہم محرم کے مہینے کو دیکھیں تو تاریخی لحاظ سے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک محرم کا مہینہ قابل احترام رہا ہے، اور بے شمار واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ تاریخی روایت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ درخت آپ نے کھا لیا، اور اس کی غلطی کی سزا کی بنیاد پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور حضرت آدم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو وہ معافی اور توبہ بھی اللہ نے محرم کے مہینے میں قبول۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون نے اور فرعونیوں نے بے شمار ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، کتنے بنی اسرائیل کو تہہ تہہ کیا، کتنی عورتوں کو غلام اور باندی بنایا۔ جب انتہا ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح فرعون کو سمجھا لیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، توحید کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اب رات کے کسی حصے میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے گئے، فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ دن نکلتے ہوئے وہ آمنے سامنے نظر آنے لگے، سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے یوں بھی کہا، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ آج تو نے ہمیں پھنسوا دیا، سامنے دریا نظر آ رہا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آج تو ہمیں جان سے مار ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ جب دریا کے پاس پہنچے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو، تمہارے ساتھ 12 خاندان ہیں، 12 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ دریا میں دے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اور اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، اللہ کا حکم ہوا، 12 راستے کھل گئے اور بنی اسرائیل چین و سکون کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بھی عاشورہ کا دن ہے، محرم کا مہینہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پار کر گئی۔ فرعون جب آیا، فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا ڈال دو اپنے گھوڑوں کو، دیکھو میں نے تمہارے لیے پہلے ہی راستہ بنا دیا، سمندر میں تمہارے لیے راستہ تیار کر دیا۔ جب بیچوں بیچ دریا کے پہنچے، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ اب مل جا، سارا لشکر وہیں تباہ اور برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اور اللہ نے فرعون کی لاش کو پانی نے بھی قبول نہیں کیا، اسے عبرت بنایا، آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کر دی قوم، اور بد دعا کر کے یہ سمجھا کہ اللہ کا اب عذاب تو آ جائے گا، آپ نکل گئے۔ ادھر قوم نے دیکھا یونس ناراض ہو گئے، اور نبی ناراض ہو جائے بد دعا کر دے تو ہلاکت طے ہے۔ اس ہلاکت کے وقت کے آنے سے پہلے قوم نے توبہ اللہ کر دی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، عذاب ہٹ گیا۔ حضرت یونس نے سوچا اب میں واپس گیا تو مجھے جھوٹا کہیں گے اور جھوٹ کی سزا مجھے دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہیں، پہلے خشکی کا راستہ، پھر سمندر کا راستہ ہے، تو کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی ڈاواڈون ہونے لگی، کہنے لگے بھئی کوئی زائد ہے، قرآن نکالو، ڈالو، قرآن ڈالا، گولی ڈالی، حضرت یونس کا نمبر آیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے نگل لیا۔ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 3 دن سے بھی زیادہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیح پڑھنی شروع کی، مچھلی کے پیٹ میں بے چینی ہوئی، مچھلی نے لا کر باہر ڈال دیا، پزمردہ حالت میں باہر آئے۔ جب ہوش آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی غلطی کا اعتراف ہوا۔ کہتے ہیں تاریخی روایتوں کے حوالے سے کہ یہ دن بھی عاشورہ کا تھا، محرم کا مہینہ۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دینے کے لیے ان کے گھر میں گھیرا اور ان کے گھر میں گھس گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آسمانوں پر اٹھا کر انہی میں کے ایک آدمی ان کے شکل کا کر دیا۔ یہودیوں نے اپنے ہی آدمی کو سولی دے دی، اس نے 1000 کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہ نہیں تو ہی عیسیٰ ہے، اسے سولی دے دی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور 40 سال سے زائد عرصہ دنیا میں رہیں گے، اس وقت عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی ظلم و ستم سے بچا کر اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، تاریخی اعتبار سے پتہ چلتا ہے وہ بھی محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اب دیکھا محرم کے مہینے میں عاشورہ کی 10 تاریخ کو یہودی بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، یہ کیسا دن ہے؟ یہودیوں نے یہ کہا کہ آج کا دن ہمارے
آبا و اجداد کو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے تحفے میں دیا تھا، فرعون سے اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات دی تھی۔ اس لیے ہم آج کے اس دن کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، اور صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کی عظمت، برتری اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے نسبت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، محرم کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی برتری کو بتانے کے لیے۔ پھر فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے بہتر نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال رہا تو 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ 9 محرم کا یا 11 محرم کا بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا، شجاعت کا، ان کی دلیری کا آج بھی دبدبہ ہے، اور آج بھی دنیا کے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف ایک نمونہ ہے۔ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو پیش آئی۔ میری ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آج عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ محرم کا مہینہ تو ذہن میں سیدھا آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اسی لیے محرم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو، اس خیال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم کا مہینہ اور اس کے ساتھ 4 مہینے پہلے سے حرمت والے، عظمت والے ہیں، اور وہ کس دن سے ہیں؟ جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے، جس دن سے آسمان و زمین بنائے گئے، جیسا کہ میں نے 10ویں پارے کی آیت سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے۔ اگر ہماری سند، اگر ہمارے عمل کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے تو ہمارا عمل مقبول ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر ہمارا عمل ظاہر کی آنکھوں میں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن ہماری سند، ہمارا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر نہیں جا رہا ہے تو ہم یقینی طور پر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے محرم الحرام کے تعلق سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کا مستحب ہونا، مسنون ہونا باقی رہ گیا۔ اب ہمارے لیے عمل یہ ہے کہ ہم 10 عاشوراء کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ اور بڑھا لیں۔ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ اس روزے کے بدلے معاف کر دے۔ ابھی عرفہ کا روزہ گزرا ہے 9 ذی الحجہ کا، اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے روزے کے بدلے میں 2 سال کے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور رمضان محرم کے روزے یعنی عاشوراء کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، شریعت میں اس کی جو حیثیت ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین ہی کی شہادت کی وجہ سے اس میں عظمت اور برتری آئی ہو۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا، اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 تاریخ کو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اصل میں ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ سارا کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا گیا ہے اور باقی صحابہ سے ذہن کو بالکل ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی جتنی اس مہینے میں ہوتی۔ ایک خاص گروہ کی طرف سے، خاص طبقے کی طرف سے ایسا ذہن بنایا گیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ ہے گویا، اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد میں حسن اور حسین اور علی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان 5 تن پاک کی تختیاں اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں 5 تن پاک ہے کیا چیز ہے؟ اس میں کس کو لیتے ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور پیغام یہ دیا جاتا ہے الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اللہ کے نبی کے بعد یہی 5 مسلمان رہ گئے تھے دنیا میں، باقی تو سب مرتد ہو گئے تھے۔ ہمارا بھولا بھالا مسلمان ایسے تختی خرید کے لاتا ہے 5 تن پاک کی کہ بس آج تو ساری برکت اسی کے گھر میں آ گئی۔ میرے بھائیوں، احکام کو سمجھیں، احکام کی حیثیت سمجھیں اور اس حیثیت کے مطابق احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بڑا درجہ فرض کا ہے، سب سے پہلے اہتمام فرض کا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے واجب کا ہے، واجب کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر آتا ہے نمبر سنت مؤکدہ کا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر سنت غیر مؤکدہ کا آتا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر نوافل کا اور پھر مستحبات کا۔ لیکن آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ مستحب کو ایسے مضبوطی سے پکڑے گی کہ جیسے کہ یہ فرض سے بھی بڑا ہوا ہے، اور فرض کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد